السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ اسلامی علوم کی معتبر و مستند اور مشہور و معروف اہم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی مسند امام زید بن علی رضی اللہ عنہما کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست میں اس سے پیشتر والی نشست میں نماز کے اوقات کا بیان شروع کیا گیا تھا، جس میں نماز کے ابتدائی اور انتہائی اوقات بتائے گئے تھے کہ ہر نماز کا وقت، اس کا ابتدائی وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے۔ اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے آج حدیث نمبر 69 سے آج کے لیکچر کا، آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمعت الامام الشہید ابو الحسین زید بن علی رضی اللہ عنہم وقد سئل عن قوله عز وجل اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشہودا فقال رضی اللہ عنہ دلوک الشمس زوالها وغسق اللیل ثلثه حين يذهب البياض من اسفل السماء وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار وقال زيد بن علي رضي الله عنهما افضل الاوقات اولها وان اخرت فلا بأس وقال زید بن علی رضی اللہ عنہما الشفق الحمرہ۔ ابو خالد واسطی رضی اللہ عنہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں نے امام شہید ابو الحسین زید بن علی رضی اللہ عنہما کو سنا، ان سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک نماز قائم کرو، یعنی سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے 1/3 حصے تک نماز قائم کرو، یعنی نماز کو اس کے تمام شروط اور اس کے حقوق اور اس کے تقاضوں کے ساتھ ادا کرو، اور بے شک قرآن فجر کے وقت میں، یعنی فجر کے وقت جو تلاوت کی جاتی ہے اس موقع پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ فرشتوں کی، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی کے یہ بدلنے کا وقت ہوتا ہے فجر اور عصر کا وقت، اسی لیے اس میں فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھی جاتی ہے تاکہ فرشتے جب بندوں کے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بندوں کے اعمال میں تسبیح، تحلیل، تکبیر یعنی اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ اس طرح کے کلمات شامل ہوں۔ دن کی ڈیوٹی والے فرشتے الگ ہوتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی والے فرشتے الگ ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں جو یہ آیت ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، آپ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے کے بعد سے لے کر رات کے 1/3 حصے تک، اور فجر کی قرات کے وقت، کیونکہ فجر کے موقع پر، فجر کی نماز کے وقت جو تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو امام زید رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ دلوک شمس سے کیا مراد ہے، اسی طرح غسق لیل سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا دلوک شمس سے مراد سورج کا ڈھل جانا ہے۔ 3 اوقات نماز کے لیے مکروہ بتائے گئے ہیں، ایک سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، دوسرے سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور تیسرے زوال شمس یعنی سورج کے ڈھلنے کے وقت، عین دوپہر کے وقت موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے زوال کا وقت بدلتا رہتا ہے، عام طور پر 11:30 سے 12:30، 11:30 کے بعد سے 12:30، کبھی 12:45 تک مکروہ وقت رہتا ہے۔ یہ موسم کی تبدیلی کے حساب سے وقت بدلتا رہتا ہے۔ تو سورج کے ڈھلنے کے وقت، عین دوپہر کے وقت بھی 11:30 کے بعد سے 12:30، 12:45 تک کا وقت کبھی مکروہ ہوتا ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو حضرت امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دلوک شمس سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دلوک شمس سے مراد سورج کا ڈھل جانا ہے،
اور غسق لیل سے مراد اس کا یعنی رات کا 1/3 حصہ ختم ہو جانا ہے، 1/3 حصہ جب گزر جائے، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جب آسمان کے نچلے کنارے سے سفیدی، آسمان پر پھیلی ہوئی سفیدی رخصت ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور قرآن فجر میں قرآن الفجر اور فجر کے قرآن کی قرات کے وقت سے کیا مراد ہے؟ حاضری سے مراد یہ ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے اس وقت اس میں حاضر ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، پھر دن کے جو فرشتے مأمور ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بندوں کی حفاظت اور ان کے اعمال لکھنے کے لیے، تو پھر وہ فرشتے فجر کی نماز کے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ امام